سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ اب وقت ہے ایک مشکل سوال کا۔ اللہ تعالیٰ نے 5 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، یعنی یہ بھی ایک تحفہ ہے کہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھا جائے۔ کون بتائے گا کہ وہ 5 دن کون سے ہیں؟ اور اس پر تو بھائی کوئی انعام بھی ہونا چاہیے۔ چلیے آپ لوگ سوچتے جائیے اور ہم جواب بھی بتاتے جاتے ہیں۔ ایک دن ہے عید کا، یعنی میٹھی عید، عید الفطر۔ 3 دن ہیں بقرعید کے، یعنی نمکین عید۔ یہ ہو گئے پورے 4۔ 5واں دن کون سا ہے؟ نہیں پتا؟ چلیں ہم بتا دیتے ہیں، وہ ہے بقرعید کا 4تھا دن۔ اس میں بھی روزہ رکھنے کی ممانعت ہے۔ اب ہم ایک اور سوال پر آتے ہیں، اور ہمیں عادت ہونی چاہیے کہ حالات اور واقعات کو دیکھیں یا سنیں تو ان پر غور و فکر کریں، سوچ و بچار کریں، اس کی وجہ تلاش کریں اور ان سے سبق حاصل کریں۔ مختلف ذرائع سے حقائق معلوم کرنا یا چھپی ہوئی بات تلاش کرنا ریسرچ یا تحقیق کہلاتا ہے۔ اس میں مطالعہ، مشاہدہ، سوچ و بچار اور تجربات کرنا سب ہی شامل ہے، اور یہ تحقیق کی عادت ایک بہت اچھی عادت ہے، لیکن یہ نئی اور مشتبہ چیزوں میں ہونی چاہیے، متفقہ چیزوں پر نہیں۔ اور آپ جیسے بچوں کو تو کسی سے رہنمائی لے کر تحقیق کرنی چاہیے، جیسے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس 16 جماعتیں پڑھ کر بھی کسی پروفیسر کی رہنمائی ہی میں ریسرچ کرتے ہیں۔ تو خیر، اس سوال پر تو آپ ابھی تحقیق نہیں کر پائیں گے، لہٰذا ہم خود ہی آپ کو اس پر اپنی تحقیق بتا دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب طائف کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر ہی دیا تھا تو پھر بدتمیز لڑکوں کو پیچھے کیوں لگایا تھا کہ آپ پر ظلم کریں؟ ہے نا سوچنے کی بات۔ اس کی وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ انہیں خطرہ تھا کہ قوم کے غریب، کمزور یا نوجوان طبقہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر مسلمان نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کا دین تو عدل و انصاف کی بات کرتا ہے، لہٰذا عموماً ظالم تو اسے ٹھکرا دیتے ہیں لیکن مظلوم اسے اپنا لیتے ہیں، اور نوجوانوں کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان کے دماغ اور سوچ کو زنگ نہیں لگا ہوتا، ان کے دماغ کی کھڑکیاں کھلی ہوتی ہیں، اور اسی لیے ہم خاص طور پر آپ بچوں کو یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں تاکہ آپ اسے بھرپور انداز میں اپنی زندگی میں لائیں۔ تو بتائیے بچوں، اپنی زندگی میں سیرت کو اپنائیں گے نا؟ آواز نہیں آئی، ذرا زور سے دوبارہ بتائیں، اپنی زندگی میں سیرت کو اپنائیں گے نا؟ جی، اب آواز بھی آئی اور مزہ بھی آیا۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ آپ میں سے جن بھوت کس کس نے دیکھا ہے؟ یہ جن سچی مچ ہوتے ہیں یا صرف کہانیاں اور باتیں ہیں؟ کوئی کہہ رہا ہے جی، کوئی کہہ رہا ہے نہیں۔ چلیں ہم ہی بتاتے ہیں بچوں، جن ایک حقیقت ہے، لیکن اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ انسان جتنے طاقتور نہیں ہوتے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ جن کے اندر کچھ اور صلاحیتیں ہوتی ہیں، مثلاً وہ ہمیں نظر نہیں آتے، بہت تیز اڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ، مگر وہ ہمیں یا ہماری اکثر چیزوں کو آسانی سے چھو بھی نہیں سکتے۔ جن مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی، نیک بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ ان کے شر سے بچنے کا بہترین طریقہ صبح شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا ہے، یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، پوری صورتیں۔ سوتے وقت انہیں پڑھ کر اپنے جسم پر ملنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بیت الخلاء یعنی باتھ روم جاتے وقت بھی دعا پڑھنا جنوں اور شیطانوں کے شر سے بچاتا ہے۔ کون سنائے گا بیت الخلاء جانے کی دعا؟ جی صحیح سنائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور یہ تو بتایا ہی نہیں کہ جن مرد بھی ہوتے ہیں اور عورت بھی، اور دونوں ہی سے اس دعا میں پناہ مانگی گئی ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ اے اللہ،
میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں۔ تو بچوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ طائف سے مکہ کا سفر کرتے ہوئے بیچ میں جن کہاں سے آ گئے؟ تو بات یہ تھی بچوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں کہیں رک کر قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کی ایک جماعت وہاں سے گزری۔ اس نے اللہ کا کلام سنا تو وہ مسلمان ہو گئے اور عہد کیا کہ باقی جنوں کو بھی ایک اللہ کی عبادت کی تبلیغ کریں گے۔ دیکھا بچوں، محنت اور کوشش بیکار نہیں جاتی۔ طائف کے سفر میں باغ کے غلام عداس کے علاوہ کسی نے بھی آپ کی بات نہ مانی، مگر اللہ نے اس سفر کی برکت سے اندیکھے جنوں کو ایمان کی دولت عطا فرما دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی نہ ہوئی، بعد میں وحی کے ذریعے بتایا گیا۔ اسی طرح ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے یہ باتیں سن رہے ہیں، کیا پتہ یہاں بھی جن موجود ہوں اور یہ باتیں سن رہے ہوں، اور یہ بات تو یقینی ہے کہ ہمارے ارد گرد بے شمار فرشتے موجود ہیں جو یہ باتیں سن بھی رہے ہیں اور ہمارے نام بھی نوٹ کر رہے ہیں۔ یہ فرشتے بعد میں اللہ کے حضور جا کر ہمارے ناموں کی گواہی بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ان جنوں کی طرح آپ سب بچوں نے بھی یہاں جو اچھی اچھی باتیں سیکھی ہیں وہ اپنے بھائی بہنوں کو، امی ابو کو اور دوستوں کو بتائیں گے، جیسا ان جنوں نے عہد کیا تھا اور بعد میں جا کر بتائی تھیں۔ جنوں کا ذکر سورہ احقاف میں آیا ہے اور سورہ جن میں بھی، ایک جن کا ذکر سورہ نمل میں بھی آیا ہے، اور سورہ رحمان میں بھی مخاطب یعنی جن سے بات کی جا رہی ہے وہ انسان بھی ہیں اور جن بھی۔ اب یہ آپ سب کا تحقیق یعنی ریسرچ کا ہوم ورک ہے کہ ان صورتوں کو پڑھیں، ترجمہ بھی پڑھیں اور جنوں کے متعلق مزید معلومات حاصل کریں۔ تو بچوں، آپ لوگ ان صورتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے قریب ہرا کی پہاڑی تک پہنچے تو مکہ سے آنے والے ایک قافلے نے بتایا کہ اہل مکہ تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنائے ہوئے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ انہیں طائف کی ناکامی اور ظلم و ستم کا حال بھی پتہ چل چکا ہے اور حضرت ابو طالب کا سہارا بھی اب موجود نہیں ہے۔ لیکن شاید اہل مکہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ سب سے مضبوط سہارا اللہ رب العزت کا سہارا ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے 3 لوگوں سے امان طلب فرمائی، جس میں تیسرے شخص مطعم بن عدی نے اسے قبول کر لیا اور اپنے بیٹوں کے ساتھ ہتھیار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل کرایا۔ عرب کے لوگوں میں یہ ایک قومی غیرت اور عادت موجود تھی کہ اگر دشمن بھی پناہ طلب کرتا تو دے دیا کرتے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی خطرے کے مکہ میں داخل ہوئے اور آ کر کعبے کا طواف فرمایا۔ ابو جہل نے مطعم سے پوچھا کہ صرف امان دی ہے یا ایمان لے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ صرف امان دی ہے۔ اس پر ابو جہل اور اہل مکہ نے کہا کہ جس کو تم نے امان دی اس کو ہم نے بھی امان دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے، کپڑوں پر بھی یقیناً خون اور گرد و غبار، پیدل سفر کے آثار وغیرہ موجود ہوں گے، بظاہر بڑا دگرگوں اور خراب حال تھا۔ ابو جہل نے مذاق اڑایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مخاطب ہو کر بولا کہ آل مناف یہ ہے تمہارا نبی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ایک شخص بولا کہ اگر ہمارے خاندان میں نبوت یا بادشاہت آ جائے تو تمہیں جلنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعجب ہے عتبہ، اللہ اور رسول کے لیے تو غیرت نہیں آئی اور خاندان کے لیے غیرت آ گئی۔ یہ بات ہمارے لیے بھی ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جتنا غصہ ہمیں اپنے والد، بھائی، خاندان یا قوم کی برائی سن کر آتا ہے، کیا اتنا ہی غصہ اللہ، رسول یا مسلمانوں کے بارے میں بھی کوئی نامناسب بات سن کر آتا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ ہم بڑی آسانی سے پاکستانیوں کے خلاف لطیفے یا مذاق سن کر آگے بڑھا دیتے ہیں یا آگے سنا دیتے ہیں۔ ہمیں ایسا کرنے کے بجائے اسے سن کر سخت رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے کہ جو کوئی بھی پاکستانیوں کا مذاق اڑائے ہم اس کو سخت جواب دیں اور آنکھیں دکھائیں کہ کیوں تم نے جرت کی ہمارا مذاق اڑانے کی، اور اگر وہ خود پاکستانی ہو تو اس کو اس پہ شرم دلانی چاہیے کہ کیا حرکت کر رہے ہو، کیوں اپنے ملک کو اور اپنے لوگوں کو بدنام کر رہے ہو۔ یہ ہماری قومی غیرت کا تقاضا ہے۔
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل اور قریش کے سرداروں کو ان کے برے انجام کی تنبیہ فرما دی، جسے سن کر وہ دل محسوس کر رہ گئے، کیونکہ بظاہر زبان پر تو جو بھی ہو، دل سے تو وہ آپ کو سچا ہی تسلیم کرتے تھے۔ مطعم بن عدی کے حسن سلوک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں بھولے، اور جب غزوہ بدر میں ان کے کچھ جاننے والے قید ہو کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مطعم زندہ ہوتا اور ان کو چھوڑنے کی بات کرتا تو میں ضرور اسے قبول کر لیتا۔ ہمیں بھی اپنے محسنوں کا احسان کبھی نہیں بھولنا چاہیے اور اس سے بڑھ کر بدلہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔